تو جو جہاں بیٹھا ہے وہ لوٹنے بیٹھا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اگر مدینے میں تھوڑے سے حالات تلخ ہوتے ہیں، تھوڑی سی قحط سالی کے آثار حویدہ ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ غلہ لینے گیا ہوا ہے شام میں۔ السلام علیکم، میں آپ کا دوست حارث کیانی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک علماء کرام کے خوبصورت بیانات پہنچا سکوں۔ کل تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تو چلتے ہیں آج سے اپنی وہی پرانی روٹین شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ وہ فیصد سچے ہیں اللہ کے وعدے، اور اس کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ہم کب مومن بن کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اس تقاضے پہ پورے اترے جو ہماری شریعت نے ہم سے کیا؟ ملاوٹ ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، ایک دوسرے کی جڑیں ہم کاٹیں، مکر، فریب، دجل، کیا کچھ نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اچھے مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، ہم اچھے انسان بھی نہ بن سکے۔ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ جہاں ہمارا بس چلے تو ہم کاٹ کے نہیں رکھ دیتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ پکی اور دو ٹوک اور سیدھی بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ آج بہانے بنائیں، تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ یہ جاپان بیچ رہا ہے بغیر جھوٹ کے، تم کیوں نہیں بیچ سکتے؟ تم نے خیانت کی ہے، تم نے مال 2 نمبر بنایا، اس لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ تم نے بنیاد ہی اچھی نہیں رکھی، پوری دنیا کے سودے سچ بول کے بک رہے ہیں، تمہیں جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ تو جو جہاں بیٹھا ہے وہ لوٹنے بیٹھا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اگر کافر آج دنیاوی شان و شوکت حاصل کر گئے تو دیکھو کہ انہوں نے محنت کی، اور تم جب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ وہ محنت کرنے والوں کو محروم رکھے اور نکموں کو نواز دے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ چیونٹی بھی دانہ اٹھاتی ہے، ہمت نہیں ہارتی تو بالآخر اپنی منزل تک لے جاتی ہے نا۔ چیونٹی بھی ہو ذات کی تو اس کو بھی نتیجہ خیزی تک رب پہنچاتا ہے۔ کچھوا بھی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچتا ہے، خرگوش ہو کے سویا رہے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تم خرگوش صحیح لیکن سوئے ہوئے ہو، لہٰذا منزل تمہارا مقدر ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم مسلسل چلنے کی مشق نہیں پیدا کرتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو، لیکن شرط یہ ہے اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن تو بن کے دکھاؤ، تمہارے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دوں گا۔ آج ذرا دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تھوڑے سے حالات سخت ہونے لگتے ہیں تو تاجر ذخیرہ اندوزی کرنے لگ جاتا ہے، اور مانگتے ہو وہ شانیں، مانگتے ہو وہ عزتیں جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دی گئی، ذرا وہ کردار بھی تو لے کر کے آؤ نا۔ تم تو ذخیرہ اندوزی کرنے بیٹھ گئے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں اور غریبوں کا خون بھی نچوڑ لیں۔ اور مدینے میں تھوڑے سے حالات تلخ ہوتے ہیں، تھوڑی سی قحط سالی کے آثار حویدہ ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ غلہ لینے گیا ہوا ہے شام میں۔ تو جب وہ شام سے واپس آتا ہے تو مدینے کے کچھ تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنا غلہ ہے اونٹوں کے اوپر ہی ہمیں بیچ دیجیے، ہم سے 2 قیمت لے لیجیے۔ فرمایا نہیں، میں اس سے زیادہ قیمت میں دینا چاہتا ہوں۔ تو کہا جناب 2 گنا لے لیجیے۔ فرمایا نہیں۔ تو کہا کہ اتنی قیمت ہم آپ کو دے رہے ہیں
تو آپ نہیں دے رہے. کہا کہ میرے پاس ایک ایسا تاجر ہے جو 10 گنا قیمت دے گا. کہا وہ کون سا تاجر ہے؟ کہا وہ میرا اللہ ہے. اور بلا کر کے خادموں سے کہا کہ سارا غریبوں میں بانٹ دو. یہ تاجر تھے عثمان غنی. آج بھی عثمان غنی ہے. میں آپ کو بتاؤں مدینہ المنورہ کے بینک میں حضرت عثمان غنی کا آج بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. 1450 سال بیت گئے، ان کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے. بیر عثمان جو مزرعہ عثمان ہے جس میں وہ بیر عثمان تھا جو خرید کے وقف کیا تھا، وہ آج بھی وقف ہے. اور وہ کسی کے نام نہیں ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے نام ہے. اور اس کی ساری آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو بینک میں اکاؤنٹ ہے اس میں جاتی ہے، اور پھر ادھر سے خیریہ میں آتی ہے اور غریبوں میں بٹتی ہے. ایسا غنی آج بھی اس کی سخاوت جاری ہے. غنی ایسا بھی دیکھا، یہ ذخیرہ اندوز جو لوگوں کے خون بھی نچوڑ لیتے ہیں، بوٹیاں بھی نوچ لیتے ہیں. آج مرے کل 10واں دن، بعد میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس ذخیرہ اندوز لوگوں کی یوں بوٹیاں نوچے گا اور خون نچوڑے گا اور کہے گا کہ اللہ کی رحمت نازل ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی. تو کس طرح تمہارے اوپر رحمت نازل؟ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے. اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھول گئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.